احباب گرامی، ہوش کی زندگی کے دنوں سے لے کر موت تک زندگی دارالامتحان ہے۔ امتحان میں ہے، دنیا بندے کے لیے دارالامتحان ہے۔ تو امتحان میں مختلف قسم کے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ سوالات بچے کے لیے آسان بھی ہوتے ہیں، طالب علم کے لیے کچھ مشکل بھی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ڈگری بغیر امتحان کے مل جائے، امتحان تو ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کامیابی جو اللہ کے ہاں ملنے والی ہے وہ بھی ایک ڈگری ہے، اعزاز ہے، بلکہ وہ تو اصل کامیابی ہے۔ یہ دنیا کے مفادات یہ وقتی طور پہ اللہ کے احسانات ہیں ہمارے لیے۔ صحت اچھی مل گئی، کاروبار اچھا مل گیا، خاندان اچھا میسر آ گیا، معاشرے میں کچھ اثر و رسوخ مل گیا، یہ نعمتیں ہیں اللہ کی۔ اور اللہ نعمتیں با مقصد عطا فرماتا ہے، یہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ملتے اختیارات۔ پاور یوزنگ جو ہے نا، اتھارٹیٹیو ہو جانا، اختیارات مل جانا، یہ تو بطور ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ اپنے اپنے درجے میں ذمہ دار ہے، اس سے اس کی من جملہ ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بطور پرائم منسٹر، بطور پریزیڈنٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ وغیرہ وغیرہ، چیف آف آرمی اسٹاف، یہ تو ذمہ داریاں ہیں بھائی جان۔ یہ صرف لوگوں کو پکڑ دکڑ کے لیے نہیں ہوتے اختیارات کہ جس کو دل چاہا جیل میں بھجوا دیا، جس کو دل چاہا خفیہ کروا دیا، جس کو جو چاہا، نہ اس کام کے لیے نہیں ہوتے اختیارات۔ یہ تو جتنی زیادہ پاور ملی ہے اتنی ہی امانت ہے اس کے پاس۔ بہرحال اللہ کریم نے بندے کو حقائق سمجھا دیے، دنیا کی زندگی کی حیثیت جتلا دی، کامیابی کی راہیں سلجھا دیں، سمجھا دیں۔ یہ بندے کی اب اپنی مرضی ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت پر لبیک کہتا ہے یا نہیں کہتا۔ یہی اس بندے کا آپشن ہے، اس کے پاس، بندے کے پاس۔ اللہ کی طرف سے تو اذان سنائی دیتی ہے، حیا علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جا، حیا علی الفلاح، بھلائی کے لیے آ جا۔ اب بندے کی مرضی ہے گھر سے اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا۔ یہی ٹیسٹ کی شکلیں ہیں۔ نظام کائنات جتلا رہا ہے کہ اللہ مالک الملک ہے، بول بول کے بندے کو بتاتا ہے یہ کائنات بندوں نے نہیں بنائی، اس کا کوئی مالک ہے۔ اس مالک کی بات سن لیجئے، اس کی ہدایت کو مان لیجئے، اس کی اطاعت کو اپنا زیور بنا لیجئے۔ اب بندے کی مرضی ہے وہ کیا کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ کے دوسرے پارے سے یہ تیسرا رکوع زیر نظر ہے آج کے خطبہ جمعہ میں۔ اللہ کریم نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر آسمانوں پہ کرتا ہوں۔ واشکروا لی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرونی، میری ناشکری نہ کرو۔ یہ کتنا کلیئر میسج ہے قرآن کا، دین کا، کہ بندے تو اللہ کا ذکر کر، اللہ کا شکر کر، کفران نعمت سے ہٹ جا۔ اور کفران نعمت کی اگر تشریح میں جائیں، عموماً ہم ناشکرے لوگ ہیں، عموماً ہم ناشکرے لوگ ہیں، بلکہ شکر گزاری کو ہم شاید پڑھنا اور سیکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ شکر گزاری تو کیسے آئے گی؟ شکر گزاری سیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہوں گے ہم لوگ۔ تو کچھ سمجھ آ رہی بات کہ شکر گزار تو بننا ہے نا بعد میں۔ پہلے کوئی ڈرائیوری گاڑی کی سیکھنے کی کوشش کرے گا، لائسنس تو پھر ہی ملے گا نا، گاڑی تو پھر ہی چلائے گا نا۔ اب جو ہم لوگ ہیں نا، سخت لفظوں میں عرض کیا جائے یا عام لفظوں میں، ہم لوگ ہدایت کے اصل میں سچے دل سے طالب ہی بہت کم ہیں۔ ہدایت اور دین اور شریعت اور ایمان اور عمل صالح
ہم اس کے متلاشی بھی سو یہ ہیں، بس ہمیں فارمیلٹی کے لیے، فارمیلٹی گروپ ہے جو مسلمانوں کا، اور اس فارمیلٹی گروپ نے کل جناب فتح کے جھنڈے گاڑ دیے 27 فروری پچھلے سال کی مناتے اور ادھر مسلمانوں کا برا حال ہو رہا ہے۔ اگر تمہارے اندر کوئی کرنٹ ہے تو ہندوستان کا ہندو کیسے مسلمانوں کو مار سکتا ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے اس قوم کے بڑوں کے لیے۔ تم دنیا میں کیا ڈرامے اور تماشے کرتے ہو؟ قیامت کو سب راز کھلیں گے، کون کیا کرتا رہا، کون کہاں کھڑا تھا، کون کس طرح جہاں پر جناب مکر و فریب سے اگر کوئی سچی بات کہہ دے اسے ویسے گلا گھونٹ دیا جائے، اس کا جا جیلوں میں بھیج دیا جائے۔ ایسی یہ ڈرامے بازی ہمارے پاس اختیارات ہیں۔ فرعون کے سامنے جادوگر نا جب سمجھ آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے تھے نا، سچے ہیں، کہنے لگے قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون، اور فرعون ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ کہنے لگا اس کے دایاں بازو کاٹو بائیں ٹانگ کاٹ دو۔ فرعون نے فیصلہ کر دیا، کہنے لگے فقض ما انت قاض، جو تجھ سے ہوتا ہے کر گزر، تو دنیا میں جو کرے گا نا۔ اللہ کے بندو، یہ مکر و فریب سے بھری ہوئی معاشرتی زندگی، اتھارٹیوں کی زندگی، یہ چکر بازیوں کی زندگی، یہ بڑا ظلم ہے۔ کہیں اس کا حساب دینا پڑ گیا پھر سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کے بندو، دین کا نام لیا جاتا ہے، دین کی طرف کوئی قدم بھی بڑھایا جائے، کوئی سوچ بھی پیدا کی جائے۔ بہرحال آج کے خطبہ میں خاص طور پر اس ڈری ہوئی قوم کو بیماریوں کے حوالے سے کچھ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، جو ہر جراثیم سے ڈرنے کو تیار ہے، جو ڈینگی کو دور سے دیکھ کے مر جانے کو تیار بیٹھی ہوئی ہے، کرونا وائرس سے خوف زدہ قومیں، یہ دنیا، ان کو اللہ کی پکڑ سے بھی تو ڈرنا ہے کہ نہیں ڈرنا؟ نہ نظر آنے والے جراثیم تمہارے دل و دماغ پہ سوار ہو جائیں، او اللہ کے بندو، او اللہ کے بندو، واتقوا اللہ فاتقوا اللہ، اس بات سے کوئی خوف نہیں آتا کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈر جاؤ، میری نافرمانی سے رک جاؤ، ہٹ جاؤ، بچ جاؤ۔ قیامت القاریہ ملقاریہ، الواقعہ عما یتساءلون، ٹھیک ہے نا، بار بار قیامت کے خوفناک مناظر کا تذکرہ قرآن میں، لیکن کانوں کی بات کیا کریں، دل میں قبولیت کی جگہ ہی کوئی نہیں۔ کانوں پہ جوں رینگنا تو کیا کہیں، دل اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اللہ کے بندو، ایک بات پلے باندھ لو، ہدایت کے بغیر بندے تیری حیثیت بدترین جانور سے بری ہے۔ ہدایت کے بغیر تیری حیثیت زمین پر بدترین جانور سے بری ہے۔ دلیل بھی چاہیے، سورہ اعراف نکال لیجئے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں ان سے سمجھتے نہیں، ان کے کان ہیں اس سے سنتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں۔ اولئک کالانعام، سورہ اعراف کے الفاظ میں دیکھیے، یہ جانوروں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ قرآن نے تو سچی بات کہنی بھائیاں، یہ جھوٹی تعریفیں دین میں نہیں ملتی جناب۔ چودھری صاحب ساری عمر فراڈ کرتے ہیں، غریب آدمی سلام کرتا، چودھری صاحب تمہارا باپ بھی بڑا اچھا تھا، تمہارا پردادا بڑا اچھا تھا، ہے یہ جگیریں انگریز کے سلام کر کے جگیروں لے کے بیٹھے ہوئے بڑے آپ کے ملک کے بڑے بڑے سردار، آج جناب تم قوم کی امانت جو ذمہ داری کی ہے اس کے ساتھ مکر و فریب کرو، کل کو رب کے حضور کیا جواب دو گے؟ اس زمینوں کو قبروں میں لے جانا، تم اپنی کو لے جانا قبروں میں، جو پہلے ہیں ان کے پاس پوچھ لو کوئی لے گیا ہے؟ ریلوے اسٹیشن کئی بنتے تھے زمینوں میں، خالی ہاتھ دنیا سے چلے گئے۔ سکندر اعظم کے بارے میں مشہور ہے، اس نے کہا کفن سے میرے ہاتھ باہر نکال دینا، لوگ دیکھیں کہ سکندر اعظم جو دنیا کا حکمران ہے، ساری دنیا کا،
خالی ہاتھ قبر کی طرف چل پڑا۔ لوگ سمجھے، آج کوئی سمجھنا نہیں چاہتا۔ بہرحال باتیں کچھ سمجھنے کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، قرآن کو دیکھیے، ایک تو یہ سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع دوسرے پارے کا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، او ایمان والو نماز اور صبر سے مدد حاصل کر لو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس قوم کا پیمانہ صبر لبریز کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی کا منظرنامہ دکھایا جاتا ہے، بڑے بڑے سرداروں کی بے غیرتی اور بد اخلاقی قوم کو سمجھائی جاتی ہے۔ یہ نئی نسلیں کیا سبق لیں گی تمہاری اس کارروائیوں سے؟ بتاؤ، بے صبری، ناشکری، بددیانتی، فراڈ، مکر و فریب قوم کے اوپر ٹھونسے جا رہے ہیں، ٹھونسے جا رہے ہیں، سکھائے نہیں جا رہے، اس کو مسلط کیے جاتے ہیں۔ اپنے کردار کو آئینے میں دیکھنے کو کوئی تیار ہے؟ جہاں پر کسی کو تھوڑی سی سچی بات کہہ دو، وہ پتہ نہیں کتنے سال جڑا سڑا رہے گا آپ کی بات سن کے۔ بندے کو حقیقت پسند نہیں ہونا چاہیے۔ جھوٹ میں رہنے والی دنیا، جھوٹ کا کاروبار۔ تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں خوف، بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مالوں کی کمی، جانوں کی کمی، وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے تمہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، یہ صبر والے کون لوگ ہیں؟ اگر دکھ کی گھڑی خدا نخواستہ آتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ تمہارا ذکر اور وظیفہ ہے۔ دکھ آ جائے تو کیا پڑھنا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم سارے اللہ کے ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں، اسی کے پاس جانا ہے۔ یہ جو فردیں رجسٹریاں لیے پھرتے ہو نا، یہ عارضی ہیں، ان کے اوپر مان نہ کرو۔ بہرحال اللہ کے پاس جانا ہے جی، اللہ نے حساب لینا ہے۔ تو مصیبت کے وقت ایک تو یہ دعا بھی پڑھی جائے، قرآن میں لکھی ہوئی ہے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی صدمہ آ جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر احادیث کے اندر ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے، دین کے اندر دو باتیں ہیں۔ ایک یہ بات ہے کہ کوئی بیماری اگر کسی علاقے میں آ جائے تو نفسیاتی مریض نہیں بن جانا۔ حدیث میں ہے لا عدوہ ولا تیرا، کسی سے خوف زدہ ہو کے اپنے آپ کو پہلے بیمار نہ کر لو، بدشگونی نہ رکھو ذہن میں۔ دوسری طرف احکام کی یہ بھی تفصیل ہے، چنانچہ طاعون پھیلا تھا، آپ نے فرمایا طاعون کے علاقے میں نہ کوئی جائے نہ وہاں سے کوئی نکلے۔ جس علاقے میں کوئی بیماری پھیل جائے متعدی قسم کی، نہ ادھر نئے لوگ جائیں نہ وہ کسی دوسری جگہ جائیں۔ پھر آپ نے احادیث کے اندر جو باتیں ہیں اس کے اندر یہ بھی کچھ بات فرمائی، فرمایا جزامی شخص جس کو کوڑ ہو جائے اس سے اس طرح دور بھاگو جس طرح کوئی بندہ شیر سے دور بھاگتا ہے، یعنی پرے رہنے کا بھی حکم ہے، احتیاط کا حکم ہے، مگر یہ ہے کہ نفسیاتی مریض نہیں بننا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات بھی فرمائی ہے کہ فرمایا کہ بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ کے پاس نہ لے کے جاؤ۔ یہ احتیاطیں سکھائی ہیں، مگر نفسیاتی مریض نہیں بننا۔ بہرحال ساتھ آپ نے جو فاصلہ ہے کہ مریض جو جزام والا ہے، فرمایا اس سے بات کرتے ہوئے ایک نیزے کا فاصلہ رکھ کے بات کرو، یہ بات بھی ہے۔ اب میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے فاصلہ رکھو، کھانستے وقت یہ کر لو۔ شریعت نے تو پاکیزگی اور طہارت کے بنیادی پہلے سبق دے رکھے ہیں۔ صاف ستھری زندگی میں بیماریوں کا خطرہ کم ہے، طہارت کا رکھنا، لباس صاف پہننا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ باتیں بھی ہیں کہ مریض سے فاصلہ رکھ لیا جائے اور ایک دوسرے میں مکس اپ ہونے سے بچانا، یہ تدابیر احادیث کے اندر بھی ہیں۔ مگر ساتھ یہ بات بھی سمجھیے کہ ان نقصانات سے بچانا تو رب نے ہے۔ اب ہمارے ہاں سلوگن کے طور پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ڈینگی تمہارا ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ بھائی جان، اگر کوئی آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے
تو آپ کیوں نعرہ لگاتے ہو کہ ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے؟ اب دیکھو نا، اگر ہماری ہی آرمی اس محلے میں آ جائے کہ ہم نے کوئی آپریشن کرنا ہے کسی وجہ سے، تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ ہم ڈٹ کے مقابلہ تمہارا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر آزمائش دیتا ہے تو بندہ کہے اللہ معاف کر دے، ہماری قوم کو معاف کر دے، اور جو بڑے بڑے پاپی اوپر بیٹھے ہیں وہ بھی توبہ کر لیں، حکمران بھی توبہ کر لیں، وہ بھی کہیں اللہ ہم سے بڑا پاپ ہو گیا، معافی مانگتے ہیں۔ ہم لوگ تو سیدھی بات کرنے کی عادی نہیں، ماننے کی عادی نہیں۔ او اللہ کے بندو، میں تو سادگی میں کئی دفعہ یہ بات بھی کہہ دیتا ہوں کہ بھائی جان، جب قبر میں جانا ہے نا، لوگوں نے ٹانگے ٹونگے بازو سیدھے کر کے لٹا کے پھر لے کے جانا ہے، اس سے پہلے کو تھوڑے سے سیدھے ہو جاؤ، تو پہلے بندہ سیدھا ہونا ہی نہیں چاہتا، پہلے سیدھے ہو جو، اپنے بال پھر نکال لو نا، اپنے مکر و فریب سے ہٹ جائیے نا، توبہ کی طرف پلٹ آئیے نا، استغفار کو لازم کیجئے، اپنے آپ کو گناہ گار مانیے۔ ہم تو سمجھتے ہیں یہ بیچارے جو غریب غربا ہیں سارے گناہ ان کے ہوں گے، عدالتوں میں بھی گناہ گار وہی بیچارے، محلے میں بھی وہی گناہ گار، ہم جناب پاک کے پاک، صاف ستھرے کے صاف ستھرے۔ وہ اللہ کے بندو، انصاف کو سیکھیے، پڑھیے، سمجھیے، دین کی بات کو پلے باندھیے، اللہ کا دین، اس بات کو لکھ لیجیے اپنے دلوں میں، دماغوں میں، یہ ہماری کامیابی کا راستہ واحد یہی راستہ ہے، دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ملک میں سیاسی پارٹیاں تو کئی ہیں نا، چلو یہ نہیں وہ پارٹیاں کی، دین ایک ہی ہے۔ اچھا بتاؤ، اب اس امت میں رسول بلا کتنے ہیں؟ ایک ہی نہیں ہے، کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، رسول ایک، انہی کی اطاعت میں کامیابی ہے، ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اعتقاد اور یقین اس قدر کامل ہونا چاہیے۔ اگر اربوں لوگ اربوں سال تجربات کر کے کوئی تھیوری بنا لیں، میرا ایمان یہ ہونا چاہیے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا ایمان ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ہوا ارشاد وہ اربوں لوگوں کے اربوں سال کے تجربات سے افضل ہوگا۔ اللہ کے رسول کی بات سچی ہے، صادق اور امین ان کا لقب پہلے سے ہے، لیکن ذرا دل سنبھال کے دیکھیے کہ یہ دل اپنا کتنا مانتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، ان کی ہدایت کو۔ ہم تو اللہ کے بندوں، کچھ بندے کو دین کا مزاج سمجھ لیجئے، قرآن میں تو نبیوں کو استغفار کرنے کا حکم نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام ہمارے باپ نے کیا دعا پڑھی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آدم علیہ السلام کون تھے؟ ماہرین عمرانیت تو کہیں گے نا نعوذ باللہ کہ ان پڑھ ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام علم و فضل میں سب سے اس وقت آگے تھے، کوئی مخلوق میں ان کا ثانی نہیں تھا، فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا علم کی وجہ سے، اللہ نے علم سکھایا آدم علیہ السلام کو، اور آدم علیہ السلام کہتے ہیں وہ علم والے بندے کا قول ہے، عام آدمی نہیں، جو علم میں سب فرشتوں سے آگے ہے۔ ربنا ظلمنا۔ یونس علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کون کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں۔ اپنے دل سے پوچھئے کہ ہم نے بھی کبھی سچ مچ اپنے آپ کو گناہ گار اللہ کے حضور بنایا؟ ایک ہے ذکر کے طور پہ ہم کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے زبان پہ کہہ دیا، وہ اللہ کے بندوں اپنے دل سے اپنے رب کے ہاں گناہوں کی معافی مانگنی پڑے گی، دل سے ماننا ہوگا کہ رب اللہ میں گناہ گار ہوں۔ میں پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دعا پوچھی تھی، اللہ کے نبی کو دعا بتائیے میں نماز میں پڑھ دوں۔ آپ کو پتہ ہے ابو بکر کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ انبیاء کے بعد ایسی شخصیت ہے کہ میرے سمجھ کے مطابق، میرا خیال ہمارے جمہور علماء کے نزدیک ان کے قریب قریب کوئی بندہ نظر نہیں آتا، اتنا بڑا درجہ ہے ابو بکر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے اوپر بڑے ظلم کر دیا گناہ کر کر کے، ولا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ اللہ گناہوں کو معاف کوئی نہیں کر سکتا، فاغفر لی۔ یہ ہے سبق
نیکی کا. ہم تو سارے فرشتے ہوئے نا, اللہ معاف کرے ہمیں, ہم تو سارے فرشتے اور اللہ کے بندو, اس امت نے اللہ کا خوف کئی پہلوؤں سے ترک کر دیا. اگر آپ مجھے اجازت دیجیے میں عرض کروں کہ نیک لوگ فوت ہو گیا, کوئی 1000 سال پہلے فوت ہوا, کوئی 500 سال پہلے فوت ہوا. اب آپ بتائیے مجھے, خدا را اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, کہ ان نیک لوگوں نے ہمیں اپنی ذات سے ڈرایا تھا کہ ہم سے ڈرتے رہیے؟ ہم ڈرتے ہوئے کروڑوں روپیہ لے کے ان کی قبروں پہ جا رہے ہیں, ڈرتے ہوئے دیگے لے کے جا رہے ہیں. اللہ کے بندو, انہوں نے خوف دلایا تھا آپ کو. اگر آپ دودھ لے کے نہیں جاتا گوالا, اس کی بھینسیں بیمار ہو جائے گی. یہ کیا سلسلہ ہے؟ سمجھو اس بات کو, اس بات پہ غور کرو. میں 25 سال ہو گئے مجھے یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھاتے ہوئے, میں نے کبھی فرقہ وارانہ نام سے بات نہیں کی. الحمدللہ جی سی یونیورسٹی میں 15 سال پڑھایا, 10 سال سے عبداللہ پر کامرس کالج میں. یہ فرقوں کے لفظوں سے پرے بھاگیے, لیکن دین کو تو دیکھیے. دین اصل کیا ہے؟ سنت کا کوئی درجہ ہے کہ نہیں ہے آپ کے دل میں؟ کیا یہ سنت پوری کر رہے ہو ہم لوگ جو کر رہے ہیں معاشرے میں؟ یہ مذہبی روایات جو آپ کے پاس ہیں, یہ کیا راستہ ہے؟ اللہ کے پاس اس کے کوئی ویلیو نہیں بننی. قیامت کے دن نیگیٹو مارکنگ میں جانا ہے, نیگیٹو مارکنگ. تو آپس میں لڑیے نہ, سمجھیے, قرآن کھولیے, قرآن کو پڑھیے, حدیث کو پڑھیے. شریعت کا سبق بلائی بیٹھی ہے قوم. ریاست مدینہ کا بڑا متبرک نعرہ ہمارے پاس موجود, مگر خدا را کوئی اس راستے کی نیت بھی بنا کے کوئی سفر بھی تھوڑا سا کر لیجئے, تھوڑا سا پاؤں بھی بڑھائیے نا جناب, کہ آپ کا مقصد کچھ اللہ جانے پھر آپ کا مقصد کیا ہے. دیکھو نا, آپ نے کراچی جانا ہے, کوئی ٹکٹ شکٹ خریدو گے کہ نہیں خریدو گے؟ کوئی بس کا پتہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کہ آپ نے ویسے کہنا جو میں کراچی جا رہا ہوں, کراچی جا رہا ہوں, ٹھیک ہے 2 سال بعد بھی آپ کہتے ہیں میں کراچی جا رہا ہوں. او اللہ کے بندو, کب جاؤ گے؟ کب جاؤ گے؟ تو خدا را اللہ کے پاس جانا ہے. یہ سارے جو مکریلے فراڈیے ترے پھرتے ہیں نا, ان کا ڈر نہ رکھیے. جس کو گولی لگنی ہے گھر بیٹھے لگ جاتی ہے, میں سمجھتا ہوں. اس کو تسبیح ہاتھ میں پکڑے ہوئے بھی لگ جاتی ہے. انہوں نے ڈرا کے قوم کو بزدل بنا دیا. یہ ہندو ہمارے مسلمانوں بیٹیوں بہنوں کی عزتیں لوٹ رہا ہے, یہ ہمارے اندر کی بیماریاں ہیں اس لیے لوٹ رہا ہے. اگر آپ سٹینڈ بائی کر جاؤ, کیا جرت ہے کسی کی, امریکی کی, غیر امریکی کی آپ کی طرف آئے؟ زندہ رہو غیرت سے, جا پھر شہادت ہے. اور کیا ہے؟ مومن کے راستے ہی 2 ہوتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ ارب کی تعداد 1 ارب مسلمان ہوں, اور ہر جناب بزدل سے بزدل جو ہے وہ آپ کے سر پہ سوار ہو جائے, یہ کوئی مسلمانی نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے.